وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں شروع کی 37 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والوں کی، یعنی فرشتوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی۔ فالتالیات ذکرا، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ ان الہکم لواحد، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، مگر جو کوئی اچانک اچک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، پھر آپ ان سے پوچھئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے ان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے تعجب کیا جبکہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا ہوا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ داداؤں کو بھی؟ قل نعم وانتم داخرون، آپ کہہ دیجئے ہاں اور تم ذلیل و خوار ہوگے۔ فانما ہی زجرۃ واحدۃ فاذا هم ينظرون، سو بس وہ اٹھانا تو ایک جھڑکی سی ہوگی تو وہ یکایک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، اے فرشتوں اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے سوا پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہراؤ بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی۔ ما لکم لا تناصرون، کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس یقیناً وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ،
بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں شروع کی 37 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں، معبود برحق اکیلا اللہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آسمان دنیا کی تزئین، جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں سے پوچھئے کہ ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان کا پیدا کرنا، یعنی آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے اس کو اور ان کے جوڑوں کو بھی جو ان کے ساتھ شامل تھے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا حیات بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ثابت ہونے والی ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ روز قیامت کے دن مشرکین باہم جھگڑا کریں گے، آپس میں کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لا سکے، لیکن اس دن ایسا جھگڑا کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے ذرا ان آیتوں کو تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37، یہ مکی سورہ، اس کے اندر 182 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 کے درمیان غور کیجئے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ معبود برحق ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والے فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن ہم اور آپ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، ہم اور آپ کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ قسم کھاتے ہیں، میرے بیٹے کی قسم، میری ماں قسم، میری قسم، تیری قسم، میری بیوی قسم، قسم کھا کے کہتے ہیں۔ جی نہیں، اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ کی قسم کھائیے، اس کے علاوہ کسی کی بھی ہم اور آپ قسم نہیں کھا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، جیسے سورج کی قسم، چاند کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کھائی ہے، یہ اللہ کے لیے لائق ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے لائق نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا فرشتوں کی قسم، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ان فرشتوں نے کیا کہا؟ ان الہکم لواحد، بے شک تم لوگوں کا معبود اکیلا اللہ ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی قسم کھا کر کے کہا، یہ پیغام دیا کہ تم لوگوں کا معبود اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ صفے باندھے ہوئے فرشتوں کی جو قسم کھائی گئی، ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 522، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث جعل صفوفنا كصفوف الملائکہ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں لوگوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، ہمارے صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 2، ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، آدمی جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، اور اگر ہمیں پانی نہ ملے تو مٹی کو ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دیا گیا ہے، پانی اگر نہ ملے تو آدمی طہارت کر لے، تیمم کر لے اور نماز ادا کرے۔ اسی میں یہ ذکر آیا کہ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفیں بنا دیا گیا ہے، فرشتوں کی صفوں کی طرح کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، ان الہکم لواحد۔ پھر آگے کہا وہی اللہ جو آسمان و زمین کا رب ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے۔ بھائی مشرق تو ایک ہی ہے، آپ غور کریں، ایسٹ ایک ہے، ویسٹ ایک ہے، پھر یہاں کیوں کہا اللہ تعالیٰ مشرقوں کا رب ہے؟ تو کیا مغرب کا رب نہیں ہے؟ جی نہیں، جب مشرقوں کا تذکرہ آیا تو دماغ میں خود بخود آنا چاہیے کہ وہ مغربوں کا بھی رب ہے، اور مشرق تو ایک ہی ہے، تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ کئی مشرقوں کا تذکرہ کیوں آیا؟ اصل میں سورج کے طلوع ہونے کا جو تذکرہ ہے اس کے مقامات الگ الگ ہیں۔ ہر دن سورج ایک ہی جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، ہر دن الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے، تو الگ الگ جگہ ہونے کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ وہ مشرقوں کا رب ہے۔ کئی مشرقیں ہو گئی طلوع ہونے کے اعتبار سے، بلکہ وہ تو ایک ہی مشرق ہے لیکن طلوع ہونے کے اعتبار سے کئی مشرقیں ہیں،
اسی لیے کہا گیا کہ مشرقوں کا رب ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا، وہ متصرف ہے ہر چیز کا، کواکب ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، پھر اسی طرح آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا پالنہار اللہ ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی نے سب کو اپنے کام پہ لگا دیا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور فلک میں ہر ایک تیر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، دوسری جگہ پہ یہ بھی آیا کہ اللہ مغرب کا رب ہے، جیسے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 40، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، میں مشرق و مغرب کے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں بلا شبہ ہم اس بات پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مشرقوں کا رب ہے، اللہ مغربوں کا رب ہے۔ یہ سورج طلوع ہونے کے اعتبار سے ہے اور سورج ڈوبنے کے اعتبار سے، جہاں سورج ڈوبتا ہے الگ الگ جگہوں پر ڈوبتا ہے، اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا، اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیٹیاں زحمت ہیں یا سراپا رحمت، بہنیں مصیبت ہیں یا سراپا خیر و برکت، بیویاں کیسے بنیں گی راحت اور ماں کے قدموں تلے کیسے ملے گی جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 17، رب المشرقین و رب المغربین، اللہ تعالیٰ 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے، یعنی 2 ایسٹ ہے اور 2 ویسٹ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا ٹھنڈے میں سورج کہاں نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے، پھر اسی طرح گرمی میں سورج کہاں نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ٹھنڈی کے اعتبار سے اور گرمی کے اعتبار سے اس لیے 2 لفظ کا استعمال ہوا، 2 مشرق کہا گیا اور 2 مغرب کہا گیا۔ ٹھنڈے میں وہ الگ طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، گرمی میں الگ سے طلوع ہوتا ہے، الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ جگہ ڈوبتا ہے، اس لیے 2 مشرق کا ذکر ہوا اور 2 مغرب کا ذکر ہوا۔ تو ٹھنڈی اور گرمی کے اعتبار سے ہوا، اور پورے مہینے میں پورے سال میں الگ الگ طریقے سے وہ نکلتا ہے، الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے اور الگ الگ جگہوں پر جا کے ڈوب جاتا ہے، اس لیے وہاں مشرقوں کا استعمال ہوا لفظ اور مغربوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جمع کا صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ سالوں کے اعتبار سے دنوں کی تعداد بنتے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح 2 مشرق 2 مغرب کا جو تذکرہ آیا، سورج گرمی اور سردی میں کیسے طلوع ہوتا ہے، کیسے ڈوبتا ہے، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے جمع کا صیغہ کہیں استعمال ہو رہا ہے، جمع کا مطلب بہت زیادہ، اور کہیں 2 کا استعمال ہوا تو وہ ٹھنڈی اور گرمی کے اعتبار سے ہے۔ آگے آیت نمبر 6 سے 10 کے درمیان غور کیجئے، آسمان دنیا کی تزئین اللہ نے کی ہے، اس کو خوبصورت بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا اور سیاروں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ ستارے کس کام کے لیے ہیں؟ آسمانوں کی خوبصورتی کے لیے، ستارے آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے، ستارے شیطان کو مارنے کے لیے، یہ ستارے جو ہیں راہ دکھانے کے لیے۔ وہاں چلے جائیے جہاں لائٹ نہ ہو،
تو آپ ان ستاروں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ پہلے لوگ بڑے بڑے قافلے چلا کرتے تھے تو وہ لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے تھے، یہ ستارہ یہاں نظر آ رہا ہے تو ہمیں کس طرف جانا ہے، تو راستے معلوم کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ آسمان کے جو تارے ہیں یہ چراغ ہیں، یہ روشنی ہے۔ پھر اسی طرح آپ غور کریں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 کے درمیان حیات بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے مکی صورتیں جب آ گئی تو آپ سمجھ جائیے کہ وہاں آخرت کا تذکرہ اکثر ہے اور یہ ذکر آتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، وہ یہ غور کر سکیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ جو کوئی مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھے گا تو وہ صحیح رہے گا، صحیح طریقے سے عمل کرے گا، اس کو یہ ڈر بیٹھا رہے گا کہ بھئی میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن میں جب حاضر ہوں گا تو وہ مجھ سے پوچھ لے گا، اگر میں غلط کروں گا تو میرا نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ لیکن اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایسے پوچھتے فاستفتہم، آپ ان سے فتویٰ لے لیجئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، اہم اشد خلقا ممن خلقنا، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو ہم نے پیدا کیا ہے؟ جو ہم نے پیدا کیا مطلب آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، تو آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان لوگوں کا پیدا کرنا، انسانوں کو پیدا کرنا؟ بھائی آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے، انسانوں کا پیدا کرنا تو آسان ہے، لیکن آسمان و زمین کی پیدائش اللہ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ غور کریں سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 57، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بل عجبت ویسخرون، ہاں آپ نے کفار کے انکار پر تعجب کیا جبکہ وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، بھلا جب ہم مر گئے، مٹی اور ہڈی میں ہو گئے، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہمارے باپ دادا کو بھی اٹھایا جائے گا؟ تو ایسا کہہ کے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ جی ایسا کچھ نہیں ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، دنیا ہے اس کا جوڑا آخرت ہے، دن ہے اور رات ہے، سورج چاند ستارے ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی غور کریں، دیکھیں مرد ہے عورت ہے، میل ہے فیمیل ہے، تو اسی طریقے سے دنیا کا بھی تو چاہیے کچھ نہ جوڑا چاہیے، تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، آخری دن آنے والا ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرے گا، اس کا حساب لینے والا ہے۔ اب غور کریں سب لوگ جو ہیں اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے، آنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت سے انکار کر رہے ہیں ان کو تو پہنچنا ہے اور سب کو بھی پہنچنا ہے، جو عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی پہنچنا ہے، جو عبادت نہیں کر رہے ہیں اللہ کو نہیں مان رہے ان کو بھی حاضر ہونا ہے۔ تو کہا قل نعم وانتم داخرون، تم ذلیل ہو کر ضرور جمع کیے جاؤ گے، ضرور تم لوگ ذلیل ہو کر حاضر ہوگے، تمہیں تو حاضر ہونا ہی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 87، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے، سب لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک جو لوگ میری عبادت سے انکار کر رہے ہیں تکبر کی وجہ سے، ان قریب جہنم میں وہ لوگ داخل ہوں گے، جہنم میں وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ آگے غور کریں آیت نمبر 20 سے 26 کے درمیان قیامت کے دن کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، وہاں کتنی پریشانی ہوگی۔ قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس یہ بدلے کا دن ہے۔ تو بدلہ تو وہاں ملے گا، مکمل بدلہ دنیا میں نہیں مل سکتا۔ آدمی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دیتا ہے، آدمی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیتا ہے، لیکن اصلی سزا مرنے کے بعد ہے، اصلی بدلہ مرنے کے بعد ہے۔ اس لیے ایک آیت ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم لوگوں کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہی کامیاب ہے، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں بدلہ دے گا۔ آپ غور کریں، ہم اور آپ الحمدللہ 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے اندر ہے نا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ غور کریں دنیا میں اگر ہم کو انصاف نہیں ملا، لوگوں نے انصاف نہیں دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف دے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید کو مضبوط رکھیے، دنیا کے اندر انصاف کے لیے کوشش کرنا ہے، امن و شانتی اگر لانا ہے تو انصاف کو تو لانا پڑے گا۔
اگر عدل و انصاف میں تاخیر ہو جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے عدل و انصاف جہاں بھی ہے وہاں شانتی قائم ہے، اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہے وہاں شانتی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 کے درمیان غور کیجئے کہ یہ کہا جائے گا وہ بدلے کا دن ہے، پھر اسی طرح یہ آیا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ تو فیصلے کا دن ہے، تو کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جمع کرو احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اے فرشتوں جمع کرو ان لوگوں کو جن لوگوں نے ظلم کیا، اور ان کی بیویوں کو بھی جمع کرو، اور ان لوگوں کو بھی جمع کرو جو ان کے جوڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جمع کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، جیسا کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 97 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور ہم ان کو قیامت کے دن آندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر کے اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کو جمع کرے گا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اب آگے غور کریں، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 37 کے درمیان ہے کہ کل قیامت کے دن مشرکین آپس میں جھگڑا کریں گے، گرو اور چیلے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، جی آپ نے روکا تھا، ہم نے کب روکا تھا۔ جو لوگ اندھے ہو کر کسی کی بات مانتے جا رہے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس دن جب افسوس کرنا پڑے گا تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ قالوا انکم تاتوننا عن الیمین، تو کمزور لوگ کہیں گے ارے تم تو ہمارے پاس آتے تھے، ہر طرف سے آتے تھے، ہم کو بھٹکاتے تھے، سیدھے راستے سے روکے ہوئے تھے، بھٹکا رہے تھے، تو جواب دیں گے جن کی یہ لوگ بات مانتے تھے قالوا بل لم تکونوا مومنین، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ تو وہاں کمزور لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم اس کی بات مانا کرتے تھے اس لیے ہمارا نقصان ہو گیا۔ افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے دنیا کے اندر ہی دیکھ لیں ہم کس کی مان رہے ہیں، اللہ کی مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہے ہیں، اوپر والے نے ہم کو پیدا کیا اوپر والے کی بات مان رہے ہیں، اگر مان رہے تو ہمارا فائدہ، نہیں مان رہے تو آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بھٹکا دیا، اس نے سیدھے راستے سے روک دیا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے کہا گیا فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم لوگ اب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ سب لوگ یہی کہیں گے، جن کی بات مانتے تھے وہ بھی کہیں گے، اور جو لوگ مانتے تھے وہ بھی یہی کہیں گے، سب لوگ مل کے کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم لوگ اپنے رب کا دردناک عذاب چکھنے والے ہیں۔ اللہ کی بات ثابت ہو گئی، حجت قائم ہو گئی، لوگ نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کئی آیتوں کے اندر آیا، اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کون نہیں مانے گا کون مانے گا۔ اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کے سینے کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 13 وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم جہنم کو جناتوں سے انسانوں سے پوری طریقے سے بھرنے والے ہیں۔ سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 84-85 بغور کیجئے قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہا حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، میں جہنم کو تم سے اور تمہاری پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے بھرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ کہا۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 7 پر غور کیجئے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی بات اکثر لوگوں پر ثابت ہو گئی ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آپ غور کر لیں پوری دنیا میں ایمان والوں کی تعداد نہیں ہے، کم ہے، زیادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب آگے غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاعر نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ان لوگوں نے کہا کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر کی وجہ سے اور دیوانے کی وجہ سے، مجنون کی وجہ سے؟ جی نہیں، یہ صحیح نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، آپ کا کلام دیوانگی نہیں ہے، آپ کا کلام شاعری نہیں ہے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے آپ حق لے کر آئے ہیں اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو یہی پیغام ہے کہ بھائی ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید پر کرے، مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور توحید کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا. اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا. اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا. اللہ ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا، تجھ سے